السلام علیکم ناظرین، بعض اوقات انسان خود کو بہت کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں، ہمارے گھر کے قریب ایک بڑی خوبصورت جھیل تھی، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جھیل کا نظارہ کرنے کی خاطر کشتی میں سوار ہوئے۔ وہاں ایک بڑا اچھا خوبصورت نوجوان تھا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کر کچھ ڈانس کرنے لگا۔ کشتی ڈگمگائی اور ڈولی اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ کشتی میں سوار لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، میں نے بھی اسے دیکھا، لیکن ہم لوگ ذرا زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بھائی خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ کیوں پڑے۔ وہاں ایک 62-63 سال کا بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے اپنا کوٹ اتارا اور باقی کپڑے اور جوتوں سمیت چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنا شروع کر دیے تاکہ تھوڑی بہت میری بھی شمولیت رہے اور لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے نہیں کھل سکے اور اس بوڑھے آدمی نے اس جوان کو جا پکڑا۔ وہ بزرگ اس کو بڑی مہارت سے اٹھا کر کشتی کے اندر لے آیا۔ ہم نے بڑے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ جو گرنے والا نوجوان تھا وہ بڑا ہی شرمندہ اور پریشان ہوا اور خوفزدہ بھی تھا۔ اس نے دبی اور مری ہوئی آواز میں یہ کہا کہ میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی فیور دی۔ تو اس بزرگ آدمی نے کہا، نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تم ہو ہی بڑے قیمتی، تم اگر گرتے تو کوئی بھی تمہیں بچاتا، شکریہ ادا کرنے والی کیا بات ہے۔ یہ بات لکھتے ہوئے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ جب اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ اور کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں، تو پھر آپ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو اور وہ آج سے اپنے آنے والے کل کو اپنی گرفت میں اچھی طرح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی آرزوؤں کو ذرا سا روک سکیں، جس طرح آپ اپنے پالتو جانور کو گھر کی دہلیز کے باہر روک دیتے ہیں، اسی طرح اپنی ڈیزائر کو بھی سنگلی ڈالیں، اس سے پیار بھی کریں۔ اور آپ جب تک ڈیزائر کو پیار نہیں کریں گے، ایک پالتو جانور کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے، تو وہ آپ سے چمٹ جائے گی۔ آپ کی ڈیزائر اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ بھی ہونا چاہیے، اس کو کھلائیں، اس کو کھلائیں اور اس کو ساتھ بھی رکھیں، لیکن ڈیزائر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے ضروری اور مشکل امر ہے۔ اگر آپ شروع کر دیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.